بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الہادین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود المبين القرآن الحكيم. محترم المقام حضرت پیر طریقت، واقف رموز معرفت و شناسہ راز حقیقت حضرت مولانا الحاج سید دلال مخدوسی صاحب قبلہ، سجادہ دائرہ پلگڑا و معزز صدر مجلس علماء محتریہ ہند، اور حضرت پیر و مرشد سید عبداللہ مبشر مہدی صاحب قبلہ، فقراء عزام، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحریان مقدس ہے۔ آج کے اس مقدس ترین موقع پر حضرت کے کچھ مختصر سے حالات آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت ملک احمد باڑی وال، جو علماء سلاطین گجرات کے عمرا میں سے تھے، ان کے باڑی وال میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہماری اپنی قوم میں ایک بہت ہی بڑی ہستی جو حضرت بندگی میاں سید خنویر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ ماموں ہوتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں برادر ملک برخوردار، جن کا نام ملک بخن تھا، اور ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ہستیاں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے خدمت میں اس مقام پہ آئے، جبکہ مہدی علیہ السلام نے 905 ہجری میں بڑلی میں دعوے موقت کے بعد میں آپ جو ہے پیراں پٹن جب پہنچے تو قاضی خادم کے جو ہے عہدے کے پاس آپ کا دائرہ محلہ رہا، وہاں پہ آپ بیان قرآن فرما رہے تھے، تو اس مقام پر آپ کی ملاقات ہوئی تو تینوں بھائیوں نے آپ سے تربیت اور تلقین پائی، لیکن صحبت اختیار نہیں کی۔ مہدی موعود علیہ السلام کا سفر ہجرت جاری رہا۔ بعد میں جب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان تشریف لائے تمام خلفائے کرام کے ساتھ، تو اس وقت جو ہے حضرت ملک حماد اور ملک بخن جو ہے ترک دنیا کر کے آپ کی صحبت اختیار کیے، لیکن حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسا خیال ظاہر کیا کہ بندے کی داڑھی سفید ہے اور بھائی سید خنویر کی داڑھی سیاہ ہے، تو یہ کم سنی کے سبب یہ بندہ جو ہے کیسے موافقت کر سکتا ہے۔ لہذا اس دور میں حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے مہدی علیہ السلام سے بھی ہے اور آپ بڑے جو ہے نا انتہائی برگزیدہ ہستی ہے، اسی لیے آپ جو ہے حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور ترک دنیا کر کے صحبت اختیار کرتے ہیں۔ چند سال وہاں پہ رہتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کے خواب میں خاتم علیہ السلام تشریف لا کے یہ فرماتے ہیں کہ اے برادر ملک حماد بھائی دادو، آپ جو ہے سید خنویر کی خلافت کے جو ہے حقدار ہے، وہاں پہ تشریف لے جائیے، یہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جو ہے رخصت چاہتے ہیں، تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس معاملے کو دیکھنے کے بعد خاموش ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 بار مقرر کہنے کے بعد آپ رخت سفر باندھ کر جانے کا ارادہ کر کے کہتے ہیں کہ میاں جی مجھے اجازت دیجیے کہ میں جو ہے میاں سید خنویر کے پاس چلا جاؤں، تو آپ جو ہے اجازت دیتے ہیں اور شاہ خنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے آپ جو ہے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ دائرے سے جاتے ہیں تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ، اس سے حضرت کی برگزیدگی اور جو ہے بزرگی ظاہر ہوتی ہے کہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بندہ جو ہے بیان قرآن نہیں کرے گا، کیونکہ
جو بیان کے بھائی دادو کے سامنے کیا جاتا تھا وہ بیان جو ہے اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ سننے والی ہستی جو ہے یہاں سے جا چکی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے جب آپ بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں تشریف لائے تو مختصراً میں عرض کرتے چلوں کہ آپ شہدائے جنگ بدر ولایت کے جو ہے نام لکھ رہے تھے، بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن رہے تھے اور نام لکھوا رہے تھے، تو حضرت ملک الحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں نہیں آیا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے شہید ہونا چاہتا ہوں، یہ معرکہ بدر ولایت میں میں جو ہے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی بندے کی شہادت کے بعد آپ کی کچھ حیات رہے گی جس میں مقصود خدا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو چند دن کے بعد پھر جو ہے جب معرکہ جو ہے ہونے والا تھا اور پہلے دن کی جنگ میں آپ جو ہے جا رہے تھے، تو اس وقت بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ بندہ بھی آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ جو ہے بندے کے جو فرزندان ہیں ان کی تربیت کے لیے آپ کو جو ہے بندہ مقرر کرتا ہے، آپ یہیں پہ رہیے، لیکن جو ہے بڑے اصرار کے ساتھ آپ جو ہے آنا چاہتے ہیں اور شہداء میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ ان شہداء میں شامل ہیں، آپ اپنے سر کو دیکھو، تن کے اوپر آپ کا اگر سر ہے یا نہیں ہے دیکھو، تو آپ اپنے سر کو گردن کے اوپر جو ہے ڈھونڈتے ہیں تو آپ کا سر نظر نہیں آتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ بندے کے جو شہداء ہیں 100 شہداء ان میں آپ شامل ہیں، تو آپ جو ہے یہاں سے تشریف لے جائیے اور جو ہے بچوں کی حفاظت کرنا ہے اور ان کی تربیت کرنا ہے۔ یعنی حضرت بندگی میں سید جلال جو آپ کے ساتھ شہید ہو گئے بڑے فرزند، ان کی عمر 14 برس تھی، اس کے بعد میں باقی سب کم سن تھے۔ بندگی میں سید شہاب الدین شہاب الحق، سیدنجی خاتم مرشد میاں سید عبد القادر اور میاں سید شریف تشریف حق، یہ سب چھوٹے تھے۔ تو آپ نے جو ہے ان کی تربیت کے لیے چھوڑا، لیکن پہلے دن کی جنگ میں جو ہے آپ ان کے ساتھ رہے اور جو ہے کچھ زخم آپ کو آئے، جیسا کہ بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ زخم آپ کو اس جنگ میں لگیں گے اور ایک عرصے دراز کے بعد میں وہ زخم پھر سے ہرے ہوں گے اور جس سے آپ کی شہادت ہوگی۔ چنانچہ جب جنگ کے میدان میں آپ تشریف لے گئے تو آپ کے سر کو بہت زیادہ چوٹ آئی، آپ کا سر جو ہے پورا کھل گیا تھا، جیسے ایک انار کھل جاتا ہے ویسا۔ تو دفتن بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کے سر پر مل دیا تو سر جو کا تم ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر کسی کا زخم مندمل ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر زار و خطر رونے لگے ملک الحضرت رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ میں شہداء میں شامل نہیں ہو سک رہا ہوں۔ تو اس وقت بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کی جو سیدن جی ہیں، شہاب جی ہیں، تشریف حق ہے، ان کی تربیت باقی ہے جو آپ سے ہوگی۔ آپ ان کی تربیت کے لیے، اس میں مقصود خدا ہے، آپ ان کی تربیت کے لیے آپ کو رکھا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے جب اطمینان کی سانس لیتے ہیں، اس کے بعد جب یہ معرکہ جنگ ہو جاتا ہے تو خاص بات جو جنگ خدراسن میں جو دوسرے دن کا معرکہ تھا اس میں شہداء کے سروں کو جو ہے الگ کیا گیا۔ تو جب سروں کو جو ہے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی تو سر اٹھ نہیں رہے تھے، جس ٹوکرے میں سر رکھ کے اٹھا رہے تھے وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ تو اس میں سے کسی نے کہا کہ یہ سید خنجر کے ایک ماموں ہیں جو برگزیدہ ہیں، ان سے کہو اگر وہ ہاتھ لگا دے تو اٹھ جائے گا۔ تو اس وقت حضرت ملک الحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر جو ہے نا ان لوگوں کو جو ہے نا دیتے ہیں وہ ٹوکرا جس میں سر مبارک رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مقصود خدا ہے کہا تو آپ کا جو ہے نا یہ وہ سر جو بار امانت جس پر رکھا ہوا تھا وہ سر عام لوگوں سے کس طرح سے اٹھ سکتا تھا؟ حضرت بندگی ملک الحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی وصف تھا جو انہوں نے اس کو اٹھایا۔ بار امانت کا بوجھ اٹھانے والوں کا جو ہے نا بوجھ اٹھانا یہ بھی معمولی بات نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دائرے میں جو ہے آپ کے فرزندان کی جو ہے تربیت کرنے لگے اور جو ہے حضرت بندگیاں سید محمود ثانی سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام فرزندوں کی آپ تربیت کیے۔ اور سدراسن میں جبکہ شہدائے کرام کے جو بیویاں تھے
ان کے عدت کی مدت ہونے کے بعد میں وہاں سے آپ نے دائرہ منتقل کر دیا. آپ کی حیات طیبہ میں 21 مقامات پر آپ کا دائرہ رہا. آپ کو بہت ایذا پہنچائی گئی, بہت تکالیف دیے گئے, لیکن آپ نے صعوبتوں کو برداشت کیا. 930 میں بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 14 شوال المکرم کو شہادت ہوئی. اس کے عین 15 سال کے بعد میں آپ جب دائرے معلیٰ میں تھے کپڑونی میں, تو وہاں پر جو ہے حضرت ملک العدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے, تو جب تک تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی, تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے سے آپ کو اتنا غم ہوا کہ آپ کے زخم ہرے ہو. تو آپ دیکھیے کہ دائروں میں نماز کی اور تکبیر اولیٰ کی اور جماعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تو تمام جو ہے مہذبیوں کو, ہم کو جو ہے نا اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ حضرت کے زخم جب ہرے ہوئے تو آپ کا جو ہے وصال مبارک 945 ہجری 14 رمضان المبارک کو جو ہے آپ کا وصال ہوا. اور میں نے کل کا دن آپ کا عرس کا دن ہے, آج ہم نے حضرت کا فیض لیا ہے. تو حضرت ملک العدد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو تربیت دیے ہیں, تو شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا مقام ہوا, سیدنجی خادم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہوا. تو حضرت پیر و مرشد سے ہم نے جو روایات سنے ہیں, تو حضرت شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ایسا تھا کہ آپ ہر روز جو ہے نا شب میں عرش معلیٰ پر جا کے تہجد کی نماز ادا کر کے واپس آتے تھے. جب آپ کا وصال ہوا تو ایک جو ہے نا جوگی تھا جس کا نام ویدہ مرضی تھا, وہ اپنے جو ہے نا بت خانے میں بند ہو گیا اور کسی سے ملاقات نہیں کی. تو راجا وغیرہ سب جو ہے نا اس کے در پہ کھڑے رہے. 3 دن کے بعد وہ آ کے جب ملا تو اس وقت جو ہے نا لوگوں نے پوچھا کہ تم 3 دن کہاں غائب ہو گئے تھے. تو اس نے کہا کہ اس کائنات میں ایک ایسی ہستی تھی جو کہ جو ہے نا آسمان کو سنبھالے ہوئی تھی ایک ستون کی طرح. جب ان کا وصال ہوا تو آسمان جو ہے متزلزل ہونے لگا, لڑکھڑانے لگا. تو میرے اوپر کہیں گر نہ جائے یہ کہہ کر میں بت خانے میں گھس گیا. تو اب پھر آسمان کو قرار کیسے آیا, جو ہے لوگوں نے پوچھا. تو اس نے کہا کہ ان کے چھوٹے بھائی جو سید محمود ہے, سیدنجی خادم مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جشن بنایا گیا تو آسمان کو قرار آ گیا. تو اس طرح سے جو ہے کیسے بڑے بڑے بزرگان دین ہوئے جو آپ کی تربیت میں صحبت میں جو ہے حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی. اور انہوں نے اور چنانچہ علاقے کا سلسلہ جو سیدنجی خادم مرشد کا ہے, وہ پیر و مرشد جو پڑھاتے ہیں وہ خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے جاتا ہے, بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت آپ جو ہے شہدائے جنگ بدر ولایت میں جو ہے شامل ہیں. اسی وجہ سے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کی آیت سے ناچیز نے شروعات کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ نہ کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں. تم کو اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں, تم نہیں جان سکتے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. چنانچہ ایسے برگزیدہ ہستیوں کا جو ہم فیض حاصل کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس فیض کے وسیلے سے, رسول مہدی علیہ السلام کے وسیلے سے, اس کے رحمت کے فضل میں ہم کو جو ہے نا ظاہر و باطن کو پاک کرے, اور جو ہے ہم میں ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا کرے, ہم کو ایک بنائے, اور جو ہے نا ہم میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے, اور مہدی علیہ السلام کی تعلیم پر اور راسخ عقیدے پر جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے ثبوت مہدی علیہ السلام اغیار تک پہنچانے کی ہم میں توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے نے اپنے سر کا بوجھ بھائیوں پہ اتار دیا ہے, اب بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تشکیل کرے. چنانچہ اب مہدی علیہ السلام کا جو فیض ہے اس کو ہم حاصل کریں, حتی المقدور حسب استطاعت جو ہے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. کہ ثبوت مہدی علیہ السلام میں یہ بہت اچھی کتاب پڑھی جا رہی ہے جو مخزن الدلائل ہے. حضرت پیر و مرشد سید عبداللہ مبشر مہدی صاحب جو ہے پڑھ رہے ہیں, اور جو ہے روزانہ ایک نئی بات معلوم ہو رہی ہے. جو مصنف موصوف ہے انہوں نے ایسے بہترین پیرائے میں ایسے مدلل جوابات دیے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ ایک
बड़े से बड़े आलिम को जो है ना मात दे सकते हैं हम, वो ऐसे दलाइल है। चुनाचे नौजवानों से गुजारिश है कि वो आए और जो है ना बाद नमाज ज़ुहर रमज़ान मुबारक में बैठे और हजरत जो मुताला कर रहे हैं उसको गौर समाज करें, फिर जो है ना हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम जो है महदी अलैहिस्सलाम के सुबूत में किसी गैर को जो है ना आसानी के साथ अहादीस से, आयत कुरानी से और महदी अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका से जो है हर तरह से जो है हम सबूत पेश करने के काबिल हो जाएंगे। मैं हजरत पीर मुर्शिद का ममनून मशकूर हूँ कि इस मौके पर नाचिस को चंद अल्फाज कहने की इजाज़त अता फरमाई।